دو دلوں کی داستان قسط نمبر 66۔ جب سے مروہ اس گھر سے گئی تھی سب ہی چپ چپ رہنے لگے تھے، سب کچھ جیسے رک سا گیا تھا۔ طاہر صاحب تو جیسے وقت سے پہلے بوڑھے ہونے لگے تھے۔ بس عبادت کی وجہ سے جو تھوڑی بہت رونق ہنسی آتی تھی چہروں پر وہی ہوتی بعد میں پھر سب پہلے جیسے ہو جاتے تھے۔ مصدق کی روز بات ہوتی تھی صفا سے جس سے وہ مروہ کی معلومات لیتا رہتا تھا، لیکن اس کے لاکھ کہنے پر بھی مروہ نے اس سے بات نہ کی تھی۔ جب اسے ضرورت تھی ان کی تب کہاں تھے وہ سب؟ بس یہی سوچتے اس نے سب سے قطعی طلاق کر لیا تھا۔ ابھی بھی وہ صفا سے بات کر رہا تھا جب اس نے بتایا کہ مروہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خاموشی سے فون بند کر گیا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹا موبائل سینے پر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھا جب ایزل اندر آئی۔ مصدق یہاں اس طرح سے کیوں لیٹے ہیں؟ بیڈ پر سو جائیں۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے بولی تو اس نے آنکھیں کھول کر اپنے شریک حیات کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا اور اسے باہوں میں قید کرتے اسے بے بس کر گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں مصدق؟ وہ ایک دم سے بکلا گئی تھی۔ کتنے دنوں سے چھوڑا ہوا تھا، آج بچنا ناممکن ہے میری جان۔ وہ اس کے گالوں کو چومتے بولا۔ عبادت اٹھ جائے گی مصدق، چھوڑے مجھے، وہ کسمساتے بولی تو مصدق کی گرفت اور سخت ہوئی۔ میری پرنسس بہت سمجھدار ہے، وہ جانتی ہے اب بابا کا ٹائم ہے، اس لیے دیکھو کیسے کروٹ بدل کر سو رہی ہے۔ وہ ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھتے بولا تو ایزل نے اسے گھورا۔ سمجھدار؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا تنگ کرتی ہے مجھے، آئے بڑے سمجھدار پرنسس ہے۔ وہ اس کی نقل اتارتے بولی تو مصدق کو بہت کیوٹ لگی۔ اتنی اچھی بیٹی تو ہے میری، ایویں تم میری پرنسس کو ڈانٹتی رہتی ہو۔ وہ اسے مکمل خود پر لٹائے اسے قید کیے ہوئے تھا۔ کیوں پریشان ہیں آپ مصدق؟ وہ اس کی آواز میں درد محسوس کرتے بولی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میری بہن مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور صفا بتا رہی تھی کہ کچھ دنوں تک مابیر اور مروہ ملیشیا جا رہے ہیں، کوئی بزنس میٹنگ ہے۔ میں چاہ رہا تھا اس سے مل لوں لیکن وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ ملنا تو دور، وہ تو ہماری آواز بھی نہیں سننا چاہتی، وہ دکھی دل سے بولا تو ایزل نے اوپر ہوتے اس کا ماتھا چوم لیا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن مابیر بھائی پر مجھے بھروسہ ہے، وہ سنبھال لے گی مروہ کو۔ وہ اسے دلاسا دیتے بولی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ پھر بھی پریشان تھا، جب تک اس کی بات نہ ہوتی مروہ سے وہ ایسے ہی رہنے والا تھا۔ میرا جانا کیوں ضروری ہے مابیر؟ میں یہی ٹھیک ہوں، صفا بھی اکیلی ہو جائے گی اور دائم کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ آپ جائیں نا، میرا وہاں کیا کام؟ جب سے اسے مابیر نے بتایا تھا کہ وہ لوگ ملیشیا جا رہے ہیں تب سے وہ نہ جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ مابیر کی اس دن کی باتوں کا اثر تھا جو وہ اس سے تھوڑی بہت بات کر لیا کرتی تھی۔ مروہ وہاں میں کچھ دنوں کے لیے نہیں جا رہا، وہاں میرا لمبا ٹور ہے، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا مائنڈ چینج ہوگا تمہارا، اب میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ پرسوں کی فلائٹ ہے تو ہم کل شاپنگ کرنے جائیں گے، بس ڈن ہو گیا۔ وہ اسے بولتا دیکھ کر اسے ہونٹوں پر انگلی رکھتے بولا تو وہ اس لفظ سے چونک گئی۔ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے یہ لفظ MK کا ہو۔ کیا ہوا مروہ؟ وہ اسے یوں چونکتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ کچھ نہیں، کل چلیں گے شاپنگ پر، میں تیار ہو جاؤں گی۔ وہ بنا اسے دیکھے بولی تو وہ بھی سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بیڈ پر ڈہ گئی۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے MK نے مجھے چھوا، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ سب میرا وہم ہے، MK یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ سر جھٹکتے فریش ہونے چلی گئی۔ شاید اس نے دوسرا اشارہ بھی مس کر دیا تھا۔ میرے روم میں ڈاکٹر محمل کو بھیج دے، اس نے ریسیپشن کے پاس سے گزرتے ہوئے نرس سے کہا اور اپنے کیبن میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب محمل نوک کرتے ہوئے اندر آئی۔ آپ نے بلایا تھا سر؟
وہ ورکنگ آور میں اسے سر ہی بلاتی تھی۔ جی بلایا تھا، اصل میں میرا کچھ گم گیا ہے ہاسپٹل میں، کیا وہ آپ ڈھونڈنے میں میری مدد کرے گی ڈاکٹر؟ وہ سیریس ہوتے بولا تو وہ بھی حیران ہوئی۔ کیا کھو گیا آپ کا سر؟ مجھے بتائیں، میں ڈھونڈ دیتی ہوں آپ کو۔ میرا دل، دراب کہتے اپنی چیئر سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ آپ کا دل؟ وہ کنفیوز ہوتے بولی۔ جی میرا دل، جو ہر وقت مجھ سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ وہ اسے کمر سے پکڑتے خود کے قریب کرتے بولا تو وہ بکلا گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب لوگ یہی ہے، کوئی دیکھ لے گا سر۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے، اور بے فکر رہو، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تمہیں کچھ بول سکے۔ ہاسپٹل میں سوائے عائشہ کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ دراب اور میمل منگیتر ہے اور ان کا رشتہ ہو چکا ہے۔ پھر بھی اچھا نہیں لگتا سر، میمل یہاں کوئی نہیں ہے تو مجھے جسٹ دراب کہو۔ مجھے تمہارے منہ سے اپنا نام سننا بہت پسند ہے، سو پلیز جسٹ کال می دراب، وہ فرمائشی لہجے میں بولا۔ دراب پلیز نہ چھوڑے، ہم باہر کہیں مل لیں گے، ابھی یوں اندر رہنا اچھا نہیں لگتا، وہ اسے سمجھاتے بولی۔ چلو پھر باہر چلتے ہیں، وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ دراب، میرا ڈیوٹی ٹائم ہے یہ۔ وہ تو اس کی وردی دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ ہاسپٹل کس کا ہے؟ دراب سینے پر ہاتھ باندھتے بولا۔ آپ کا ہے، یہاں کے رول کس نے بنائے ہیں؟ آپ نے۔ یہاں کا ہیڈ کون ہے؟ آپ ہیں۔ تو میری مرضی، میں جس کے ساتھ بھی جاؤں، کہیں بھی جاؤں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ اب دیر مت کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ وہ بولتے ہی وہاں سے چلا گیا اور میمل کو ناچار اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ باہر آئی تو وہ گلاسز لگائے دھوپ میں کھڑا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ دوسری طرف خود بیٹھتا وہ گاڑی دوڑاتا وہاں سے نکلا۔ کوئی بات نہیں مانتے آپ میری دراب، وہ منہ بسورتے بولی۔ شادی کے بعد سب تمہاری ہی تو ماننی ہے، اگر اب تھوڑی سی اپنی مرضی کر لی ہے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ جی نہیں، میں ایسی ویسی بیوی نہیں بنوں گی۔ پتہ نہیں سب مرد بیویوں سے اتنا تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اتنی ہی پرابلم ہے تو شادی ہی نہ کیا کرے نا، وہ بیویوں کے حق میں بولی تو دراب مسکرا دیا۔ چلو نہیں کرتے ہم مرد لوگ تم بیویوں کی برائی، اب خوش؟ وہ ہار مانتے بولا۔ جی بہت خوش۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے۔ آج دراب کا ارادہ میمل کے ساتھ لنچ کرنے کا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں اچانک کسی کی آمد سے میمل کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اور وہ تھی ڈاکٹر دردانہ چودھری، جو دراب کی کلاس فالو تھی۔ وہ 1 مہینہ پہلے ہی آئی تھی ہاسپٹل میں، لیکن ہر وقت اس کا دراب کے آس پاس رہنا میمل کو بالکل پسند نہیں تھا، جبکہ دراب اسے اپنی بہت اچھی دوست مانتا تھا۔ آج دردانہ کسی وجہ سے ہاسپٹل نہیں آئی تھی تو میمل بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی بھی صرف چند پلوں کی تھی، کیونکہ وہ ان کا لنچ برباد کرنے پہنچ چکی تھی۔ ہیلو دراب، تم دونوں یہاں؟ میرا مطلب ہے ابھی تو بریک ٹائم نہیں ہوا، تو یہاں کیسے؟ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں، وہ بھوک لگی تھی تو سوچا لنچ کر لیا جائے، وہ میمل کو ایک نظر دیکھتے بولا۔ وہ جان گیا تھا میمل کو دردانہ کا آنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ اسے جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجبوراً لنچ کی آفر کی جو دردانہ نے فوراً مان لی، جبکہ میمل کھانے سے ہاتھ روک چکی تھی۔ ویسے دراب، تم میمل کے ساتھ لنچ کیوں کر رہے ہو؟ باہر آنے کا پلان تھا تو مجھے کال کر دیتے، جونیئرز کو زیادہ سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، وہ ایک طنز بھری نگاہ میمل پر ڈالتے بولی۔ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ ایک سینئر ڈاکٹر ایک جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ لنچ پر نہیں جا سکتا؟ دراب کو بھی دردانہ کی بات بری لگی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، لنچ کے بعد تم مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جا رہے ہو، اور میں نہ نہیں سنوں گی۔ جب سے میں آئی ہوں تم مجھے کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے، جبکہ تم امریکہ آئے تھے تو میں نے تمہیں پورا ملک گھما دیا تھا۔ میں نے تمہیں پورا ملک گھمایا تھا، یاد ہے نا؟ بس سمجھ لو اب تمہاری باری۔ دردانہ
ہم پھر کبھی گھومنے چلیں گے آج تو نو بالکل بھی نہیں، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، ہم دونوں آج ہی جائیں گے۔ میمل تم ایسا کرنا کہ کیب بک کروا کر ہاسپٹل چلی جانا، کیونکہ اب میں دراب کو یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ وہ پہلے دراب کو کہتی آخر میں محمل سے بولی، چونکہ وہ بھی محمل کی سینئر تھی تو وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے سر اسباق میں ہلاتے وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن دراب نے اسے روکا۔ محمل میرے ساتھ آئی ہے، میں اسے اکیلے نہیں جانے دے سکتا، میں خود چھوڑوں گا اسے۔ دراب بھی اس دردانہ سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو چمٹ ہی گئی تھی۔ اس کا حل بھی ہے میرے پاس، میرا ڈرائیور باہر ہے، وہ محمل کو سیفلی ہاسپٹل چھوڑ دے گا اور میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ تو جیسے پوری پلاننگ کے ساتھ آئی تھی، لیکن دردانہ بس کرو دراب، اگر تم جانا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے، ورنہ محمل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دردانہ ناراض ہوتے بولی۔ محمل کو پورا یقین تھا دراب اسے اکیلے نہیں جانے دے گا، لیکن یہ خوش فہمی فوراً ہی دور ہوئی جب دراب مان گیا تھا۔ وہ بھی مجبور تھا، ایک تو امریکہ میں دردانہ نے اس کی ہر کام میں کافی مدد کی تھی، دوسرا وہ پہلی بار پاکستان آئی تھی اور پہلی بار اس سے فرمائش کی تھی، تو وہ کیسے منع کرتا، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی ایک اچھی دوست تھی۔ محمل تمہیں ڈرائیور ہاسپٹل چھوڑ دے گا، جب پہنچ جانا تو مجھے کال کر دینا، نہیں تو مجھے فکر رہے گی۔ وہ اسے دیکھتے بولا تو وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دردانہ اس سے بڑھ کر تھی؟ شاید ہاں، اگر دردانہ امپورٹنٹ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنی ڈیٹ خراب نہ کرتا۔ اتنے میں ڈرائیور اندر آیا، جسے دراب نے کچھ ہدایات دیے اور محمل کو جانے کا کہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے اور محمل بھی اس سے کافی ناراض ہو گئی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ڈرائیور کے پیچھے چلی گئی، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گیا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا، جبکہ دردانہ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر مسکرا دی، ایک شاطر مسکراہٹ۔ وہ ہاسپٹل کے بجائے گھر واپس آ گئی تھی۔ ویسے بھی کل مابیر اور مروہ جانے والے تھے، تو یہی بہانہ بنا کر وہ گھر آ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف دراب کا سارا دھیان محمل کی طرف ہی تھا۔ جس طرح وہ روتے ہوئے گئی تھی، وہ بہت بے چین ہو گیا تھا۔ وہ بے دلی سے دردانہ کے ساتھ رہا، اس نے محمل کو کئی میسج کیے، کئی کالز کیے، لیکن اس کا نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ دردانہ کافی وقت ہو گیا ہے، گھر چلتے ہیں۔ وہ کافی بور ہو گیا تھا، یہی اس کے ساتھ محمل ہوتی تو وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ گھومتا، لیکن دردانہ اسے زہر لگ رہی تھی اس وقت۔ اس کی وجہ سے محمل کو ناراض کر دیا تھا اس نے۔ ارے ابھی نہیں دراب، ابھی تو شاپنگ کرنے جانا ہے ہمیں۔ دردانہ ہم پھر کبھی شاپنگ کر لیں گے، اب تو تم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، سر میں بھی درد ہو رہا ہے، گھر جانا چاہتا ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا ہے مجھے۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ بھی بنا کچھ اور کہے اس کی بات مان گئی۔